حسین ترابی صاحب خطاب فرما رہے ہیں اور ان کے فوراً بعد مبلغ اسلام قبلہ مولانا سید فضل حسین شاہ صاحب وہ خطاب فرمائیں گے اور کوٹ والے، اور انشاءاللہ اس نشست کے آخر پر متوقع ہے قبلہ معرف فیاض آباد سیال خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد نماز کا وقفہ ہوگا، کھانا ہوگا اور انشاءاللہ دوسری نشست ہوگی۔ اب آپ کے سامنے مبلغ اسلام قبلہ مولانا اسحاق حسین ترابی صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ التماس سے دعا برائے ظہور حضرت حجت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا تو ان وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم جل ولیک الفرج، اللہم جل ولیک الفرج، اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات سارے صاحبان پڑھو۔ ماشاءاللہ کافی اہل ایمان تشریف فرماؤ، اپنے اپنے مرحومین دی ارواح نو ایک ہدیہ صلوات بآواز بلند۔ اللہم صلی علی۔ نعرہ تکبیر۔ انسان دا حق ہے اپنے خالق نو یاد کرے، سارے تکلیف کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھا مرندیاں کچھ نہیں ہوندہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، سرکار حجت دی تاجیل ظہور واسطے صلوات آخری بندے تئیں بآواز بلند۔ اللہم۔ ایک چھوٹی جی عرض کراں، اگر جناب دے مزاج تے مشکل نہ گزرے تو تھوڑا تھوڑا کدی اگے تشریف لئیو، مہربانی ہو سی، اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ مہمان دی قدر کرنا بھامیں کافر ہی ہوئے، عالمین دی رحمت فرمائے، بہترین ثواب ہے۔ کوشش کرو آجو، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ پیغام اہل بیت ذرا اچھے طریقے نال توڑے ذہنہ تک پہنچ ویسی، بڑی مہربانی۔ ایک صلوات ایسی پڑھو میں سمجھا سارے سنن واسطے تیار بیٹھے ہو، بآواز بلند صلوات۔ قاری یوسف صاحب دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بھی ایک صلوات سارے صاحبان۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ صلوات والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى وصیہ ووزیرہ وناصر نبوتہ
علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی صلوات دے بھائی والن بلند صلوات صلی علی محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم ومواليهم ومحبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وملعونين أما بعد فقد قال النبي العظم صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا تتخذوا بيوتكم قبورا كما فعلت اليهود والنصارى صلوات دعا ہے خداوند متعال بتصدق معصومین تمام شرفاء دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اس مجلس دے صدقے اللہ دی ذات توارے میرے گناہ معاف فرمائے۔ کوشش کرو آمین تو اپنے واسطے آکھنی ہوندی ہے، آدھا او ہے جڑا اپنے آپ نو اللہ دا محتاج سمجھدا ہوئے، جڑا آپ بے نیاز ہوئے اس نو آمین آکھن دی کیڑی لوڑ ہے۔ لہذا سارے محبت نال آمین آکھو۔ مشکل زمانہ ہے، اس پر فتن دور اللہ مومنین دے دین دی حفاظت فرمائے۔ خدا فقہ اہل بیت دے ہوتے مومنین نو ثابت قدم فرمائے۔ علماء حق دا سایہ ملت دے سرات قائم و دائم فرمائے۔ سارے صاحبان مل کے اپنی آمین دی قبولیت واسطے صلوات بآواز بلند پڑھو۔ معزز سامعین، واجب القدر حضرات، ایک فرمان ذیشان مصطفیٰ توری خدمت تلاوت کیتے، عظمت قرآن دے حوالے نال آج توری خدمت کرنا چاہنا اگر توری توجہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، خدا تو سلامت رکھے جی۔ سید العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اصول کافی دے اندر حدیث موجود ہے، لا تتخذوا بیوتکم قبورا، اے میری امت اپنے گھرانوں قبرستان دی مثل نہ بناؤ۔ گزارش سمجھ آئیے جی، یعنی اپنے ویڑیاں نو مثل قبرستان نہ بناؤ۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ گھر قبرستان دی مثل کی میں بن دے؟ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، جس گھر دے اندر رہائش مسلمانہ دی ہوئے اور اپنے ویڑے چ بہ کے رحمان دے کلام دی تلاوت نہ کرن، وہ گھر اللہ دی نظر چ مثل قبرستان ہوں۔ خدا سلامت رکھے۔ یا علی، بڑی مہربانی، توجہ محبت فرمائی تو چند منٹ توری خدمت صحیح مانے کر سکسا۔ اللہ تو نو آباد رکھے۔ چونکہ کامیاب ہون واسطے ایک شے تا ضروری نہیں نا۔ عالمین دے نبی دنیا چھوڑن تو پہلے اپنی امت نو متوجہ فرمایا کہ میں تا جا رہے ہاں مگر تو انہوں بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہے، تواری نجات تواری ہدایت دا انتظام کر کے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں جا رہا ہوں مگر تمہارے درمیان دو قیمتی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر میرے بعد گمراہی دے سمندر تو غرق ہون تم محفوظ رہنا چاہتے ہو، بہترین نسخے نہ قرآن دا دامن چھڑے نہ میری آل دا دامن چھڑے۔ قرآن میری آل تو جدا نہیں، میری آل قرآن تو جدا نہیں، بلکہ قبلہ استاد العلماء دا لفظ آکھا انہوں نے بھی ثواب ہوئے، توڑے بھی ایمان تازہ ہون۔ فرمائے دیں قرآن اور علی دا اتنا مضبوط رشتہ ہے، اگر امام کتاب دی شکل جو ہوندا تو قرآن ہوندا، قرآن انسان دی شکل جو ہوندا میرا پیر علی ہوندا۔
اچھا ایمان نال دسو یہ اگے ساتھ الزام ہیں بھئی وہابی یہ نعرے نہیں مرین دے تسی مڑو سچا کیتی بیٹھے ہو نا 2-3 بندے بیٹھے متوجہ ہو کے کوشش کیتی کرو اس ذکر دے وچ نعرے مارنے ثواب ہوندے زینت ہوندی ہے سبحان اللہ کرن نال تو نیکی ملنی ہے میں تفیس ڈھیر کوئی نہیں لبنی کوشش کرو چاہے ایک صلوات ایسی پڑھو پتہ لگے مجلس اذاں شریک بیٹھے ہو باواز بلند صلوات پڑھو خدا تو سلامت رکھے یہ حق دی تائید دے وچ بولنا بھی یقیناً حق دی تائید ہے لوگ باطل دی تائید ہے ہاتھ کھڑا کر کے آدھیں جی بالکل ٹھیک پہ آدھیں تو جناب اور حق دی تائید ہے یہیں کر کے بیٹھے کی میں پتہ لگے بھی تو تائید ہو رہی ہے یا جناب اور محسوس فرما رہے ہیں رحمت للعالمین نے 2 چیزاں سارے کل امانت چھوڑی ہیں جیڑا پیغمبر دی امانت خیانت کرے اس تو وڈا خائن جہان تے کوئی نہیں ایک امانت دا نام قرآن ہے دوسری امانت دا نام آل محمد ہے نبی فرمائے اگر معاشر دے میدان اچ کامیاب ہو نہیں اس رنگ اچ پیش ہوئے تیرے ایک ہاتھ اچ دامن قرآن ہوئے تیرے دوے ہاتھ اچ دامن آل رسول ہوئے اللہ توڑا بھلا کرے جزاک اللہ آباد و سلامت رہو سید العالمین دی حدیثاں دی روشنی اچ عظمت قرآن سناونا چاہندہ زہرا دا پاک بابا فرمیندے زمین دے اتے کتنے ایو جے خوش نصیب گھرن جڑے صبح دی نماز دے بعد ان چمک دن جی میں رات نو آسمان تے تارے چمک دن ماشاءاللہ سارے نمازی لوگ بیٹھے ہو با کردار بسم اللہ شرفا لوگ بیٹھے ہو میرے آقا فرمیندن آسمان والیاں وہ ویڑے انج نظر آندن جی میں رات نو زمین والیاں تارے نظر آندن سرکار کہڑے ویڑے فرمایا جس گھر دے وچ افراد مستورات مرد بچے صبح صبح رحمان کبریا دے کلام دی تلاوت کر رہے ہون او آسمان تے انج نظر آندن جی میں رات نو زمین تے تارے نظر آندن ماشاءاللہ 4 سال میرے مولا علی نے کوفہ نو دارالحکومت بنا کے حکومت فرمائی 36 ہجری تو لے کے 40 ہجری تک 4 سالہ مولا دی حکومت ہے اس حکومت دے وچ حضرت نے اپنے محباں دے ہوتے ایک لازم حکم لاگو کی تو آئی وہ صرف کوفے والے واسطے نہیں وہ حسو بلیل دے مومنین واسطے بھی ہائی وہ ضلع جھنگ دے مومنین واسطے بھی ہائی قیامت تک جتھے بھی کوئی محب اہل بیت پیدا ہو سی علی دا حکم اس واسطے جاری ہو ساری آئی میرے آقا نے فرمایا نماز واجب مسجد اچ ادا کرو با جماعت نماز میرے پیچھے پڑھو نماز پڑھن دے بعد اپنے اپنے گھرن چ ون کے قرآن مجید دی تلاوت کرو مرد حضرات بلند آواز نال تلاوت کرن مستورات آہستہ تلاوت کرن کیا جملے میرے آقا دا سلام مفتی صاحب دی قبر نو بھی قبلہ لکھ دن جو میرے آقا نے حکم دیتا 4 سالان دے وچ مسلسل جاری رہا علی دا حکم جاؤ گھران چ بلند آواز نال قرآن پڑھو تو اڈیاں گلیاں چو گزران والے لوگاں دے کناں تے روز تلاوت قرآن دی آواز آوے تو اڈے گھران دی پہچان بن جاوے قرآن سنن دے بعد پوچھنا نہ پوے کہندا گھر رے قرآن سن کے سمجھ ونجن کسے علی والے دا گھر نعرہ حیدری یا علی خدا تو سلامت رکھے اور مومنین واسطے کتنا فائدہ ہے قرآن دی تلاوت دا ساڑھے کل تو وقت نہیں نا فیس بک واسطے وقت ہے انٹرنیٹ واسطے وقت ہے زمینداری واسطے وقت ہے نوکریاں تے رزق کاری واسطے وقت ہے مگر قرآن مجید واسطے وقت نہیں لیکن یہ ایک آیت پڑھن دا کتنا اجر ہے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرمائے اللہ اکبر کتنی محنتاں دے باوجود میرے آقا نے تھوڑیاں میریاں جھولیاں تک اپنے فقہ پہنچائی ماشاءاللہ سارے دن علماء دے خطاب سننے نے آج بھی لوگ سچ بات کرن والے نو گالی کٹ دن اس ویلے بھی یوں حالت آئی پابندی لگ گئی لوگاں دے ہوتے ہیں کہ امام جعفر صادق دی مجلس اچ نہ جاؤ حکومت نے پابندی لا دیتی مقابلے بنو امیہ دے مولانے بہائے گئے
ادھے نہ جاؤ ادھے جاؤ. سمجھ آ رہی ہے میری گزارش؟ پھر اعلان ہویا جیڑا امام کول ویسی انہوں 1 درہم جرمانہ ہو سی، اور جیڑا مولانا بنو امیہ کول ویسی اس نو 1 درہم انعام مل سی. آج تو ماشاءاللہ مومنین کول پیسہ ہے نا جی، اہل بیت اطہار دے صدقے کثیر رزق، بڑے بڑے مجالس اعزاء ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، تبلیغ مشن جاری ہیں. اس وقت بڑی غربت ہے. مومنین شکایت لے کے امام دی بارگاہ چاہے کہ میرے آقا اگے تا آسانی نل توڑی مجلس آویں دے آسے ایک صلوات حضرت دی ذات تے پڑھو چھاپا آواز. علماء حقہ دی صحت و سلامتی اور درازی عمر واسطے صلوات باواز بلند. اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات. اللہ دی ذات علماء کرام نو صحت و سلامتی درازی عمر عطا فرمائے. چونکہ بہت مشکل اس زمانے پہچان کرنی بھی جو دین دا غدار کون ہے اور دین دا خدمتگار کون. البتہ مومنین ماشاءاللہ صاحب عقل و فہم موجود ہیں، اتنی پہچان تو رکھ دے ہو سو کہ دین دا محب کون ہے، دین نو کھاون والا کون ہے. بہرحال جڑی میں چند گزارشات کرنی ہیں اور مختصر ہو جاوے تاکہ بزرگاں نو زیادہ تکلیف نہ ہوئے. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت نو رائج فرمایا اپنے محبان دے ہوتے. اور جڑا میں ثواب جناب دی خدمت گزارش کر رہا ہوں، میرے آقا امام نے فرمایا یاد ہے جڑی گزارش میں شروع کی تھی آئی کہ پابندی لگی 1 درہم جرمانہ لگا، مقابلے 1 درہم انعام رکھیا. مومنین شکایت لے کے آئے کہ میرے آقا ہون تو مشکل ہو گئی ہے، اتنے پیسے کوئی نہیں کہ روزانہ جمع کرا کے تھوڑی خدمت مسائل دینی سکھیے. کیا جواب دیتا ہے میرے آقا نے؟ مولا نے فرمایا ہون تو کام آسان ہو گئے، پہلے جاؤ انہاں دی گفتگو سن لو، او انعام لے کے حکومت نو جرمانہ جمع کرا کے پھر امام دی بارگاہ جا جاؤ. بڑی مشکلات دے باوجود میرے آقا نے یہ مشن ساڑھے تک پہنچا. توجہ ہے جی؟ میرے آقا فرمیندن سلاست یشکون الی عز وجل فی یوم القیامہ، بروز قیامت 3 چیزاں دربار الہی مخلوق دے خلاف مقدمہ کرسن. پہلی شے المصحف قد واقع علیہ الغبار، رومن دا مقام ہے. میرے آقا فرمیندن او مظلوم قرآن جدے مقدس اوراق دے اتے گرد و غبار چڑھ گئی، مدت تو ویڑے پہ 4-5 غلاف لپیٹیا پہ، روزانہ اپنے فرنیچر صاف ہوندن، مگر خدا دے قرآن در توجہ نہیں. ایسا قرآن دربار الہی اس اہل خانہ دے خلاف مقدمہ کرسی. پروردگار انہاں میری قدر نہیں کی تھی. ایمانداری نال دسو جڑے امیداں لئی ودے ہیں جو مولا علی دی شفاعت ملسی جن دے خلاف قرآن ہویا، کیا علی او دی حمایت کرے سن؟ وہ تو واضح نبی فرما گئن قرآن علی نالے، علی قرآن نالے. خدا را اس مظلوم کتاب دی قدر کرو. اس دی قدر غلافہ نال نہیں بلکہ اس دی قدر باوضو ہو کے کھولو، پڑھو، رحمان دے حکم نو سمجھو جو اللہ بندے نال گلاں کیڑیاں کی دی. ایک قدر ہے قرآن دی. خدا سلامت رکھے. دوسری شے انتہائی مختصر، مقصد پیغام پہنچاونا ہوندے وہ جناب تک پہنچ گیا. دوسری شے جڑی دربار الہی مقدمہ کرسی، المسجد الخراب لا یصلی فیہ احد، ایسی مسجد جس سے نمازی کوئی نہ ہویا. بن تو گئی ہے، بنا تو لئیے. میرے بعد ایک بزرگ ہستی موجود ہیں، واللہ
ٹوٹیاں لاونا مسجد دی ضرورت ہے، مسجد دی آبادی نہیں. صفاں رکھنیاں، قالیناں رکھنیاں ضرورت ہے، مگر انہاں نال اللہ دا گھر آباد نہیں ہوندا. بوری سیمنٹ دی دے کے خوش ودیں جو میں تو اللہ دا گھر بنوا چھوڑے نہ دے بوری. اللہ آپ قادر علی کل شے، اپنا گھر آپ بنوا لے سی، مگر خدا دا گھر آباد تا ہوندے جے بندے دا سر سجدے چ ہوئے سبحان ربی العالی و بحمدہ دی آواز بلند ہوئے تو آواز آندی ہے آج میرا گھر آباد کیتے ہی میں اللہ کل تیری قبر نو آباد کر چھوڑ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. گزارش سمجھ آ رہی ہے جی؟ خدا دے گھر دی قدر کرے سو تا اپنی قبر روشن ہو سی. واضح الفاظ مولا فرمائے من اراد ان یکون قبرہ منورن. مولا فرمائے جڑا بندہ چاہندے مرن دے بعد میری قبر وچ اندھیرا نہ ہوئے، وہ ایسی مسجد تلاش کرے جتھے روشنی دا انتظام نہیں. اس اللہ دے گھر وچ روشنی دا انتظام چکرے، خدا او دی قبر وچ روشنی دا انتظام کرتے. ایک صلوات پڑھو حضرت دی ذات تے بلند آواز نہ. مہربانی یہ بلند آئی تو تھوڑی جی مٹھی چ پڑھو مت کوئی سن نہ لوے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا سلامت رکھے. مسجد بہترین مورچہ شیطان تو بچن دا، مسجد بہترین مورچہ عذاب الہی تو محفوظ رہن دا. بلکہ اتنا عظیم مقام مسجد جس دے متعلق میرے آقا امیر نے فرمایا الجلسۃ فی المسجد خیر لی جلسۃ فی الجنہ. جنت وچ بہنا لوں اللہ دے گھر وچ بہنا میں علی نو زیادہ پسند ہے. چونکہ دی وجہ ہے جنت وچ بندے دی ذات خوش ہوندی ہے، اپنی ذات خوش ہوندی ہے. مسجد وچ ذات خدا خوش ہوندی ہے. تیسری شے جڑی دربار الہی وچ مقدمہ کرسی، میرے آقا فرمیندے نال عالم بین الجہال. ایسا عالم ربانی جڑا جہلاں دے درمیان زندگی پیا گزریندہ ہوئے تے اس عالم دین کولو حلال و حرام دے مسئلے پوچھنا لگ کوئی نہ ہوئے. ہر اہل علاقہ کولو یہ سوال کیتا ویسی کہ تواڈے علاقے جو فلاں عالم دین ہائی ان دے کول مسئلے کیوں نے پوچھے. ایمانداری نال دسو جڑا مسئلہ نہ پوچھے معصوم فرمیندن او بھی گناہگار ہے تے جیڑا گالی ودا کٹ دو ہوئے وہ کتھوں جنتی ہوگی. خدا را علماء دی قدر کرو. جڑی قوم اپنے علماء دی قدر نہیں کر دی وہ دی اپنی قدر ختم ہو ویندی. وہ آپ قوم برباد ہوندی ہے جڑی علماء دی قدر نہ کرے. اللہ تنو سلامت رکھے. دین دی قدر کرو. بھریا گھر لگے رسول دی دھی دا. بس 2 یا 3 منٹ بزرگ موجود ہیں. خدا صحت و سلامتی دے وے، قوم دے اتے سایہ قائم رہوے. اس دین واسطے علماء فرمیندے نے ایڈے مصائب آئے علی دیاں دھیاں تے جو ایک مصیبت نو روندیاں دوئی ایو جے رنگ چ آندی آئی جو پہلی بھول ویندی ہے. ہر آون والا مصائب پچھلا بھلا دیندا ہے. چھوٹا جے آسان ہے جداں نانے تے ہزیان دی تہمت لگی، بڑا مصائب آئی بی بی واسطے بڑی رنی. کچھ دنوں دے بعد نانا ٹر گیا، لوگ جنازہ چھوڑ دیتا، حکومت بناون لگ پے. حالے نانے نو رج نہیں رنی یا ماں دا پہلو زخمی ہویا. جزاکم اللہ. خدا جزائے خیر دیونے. اللہ تواڈیاں میریاں ہنجوں گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بناوے. ماں دے پاسے تے پٹیاں بدھیاں نانا بھول گیا. شرفا لوگ بیٹھے ہو. حالے ماں نو روندی ودی آئی. 21 رمضان کوفے چ یتیم ہو گئی. حالے بابے نو روندی ودی آئی. 28 صفر 50 ہجری بھرا دے میت تیر لگے. اللہ راضی ہونے. خدا تو انو بچے نال آباد رکھے. حالے بھرا نو ودی روندی آئی. 28 رجب نانے دا شہر چھٹ گیا.
حال نانے دی قبر نو ودی روندی آئی حج عمر چ بدل گئی سوکھا پڑے آئے اللہ تو نو حج تے لے ونجے ہر مومن نو اللہ حج دی توفیق دے وے اللہ نہ کرے احرام مخلوق بدی کھڑی ہوئے تے عرب دے فوجی آکے ایک حاجی نو آکھن ہر کوئی پڑھ سکدے تو حج نہیں پڑھ سکتا اللہ دی قسم مر ونجن دا مقام ہوندے دعائیں منگ دن لوگ میرے اللہ اس نالو موت دے چاہ جی بسم اللہ کریں اللہ راضی ہونے خدا تو عبادت قبول فرماوے بڑا سونا جی لفظ آکھیا ایو تو میں آدھا پیام پیادے نام حاجی بھی نہ ہوئے حاجی رسول دا پتر ہوئے سارے رام بدی کھڑے ان کہیں آکے آکھے حسین تو حج نہیں پڑھ سکتا سمجھ جاؤ تو بہترین مصائب ایک جملے تو سناوا چاہ عجیب رنگ آئی حج دے دوران ہر کوئی احرام بدی کھڑائی علی دیاں دھیاں سامان بدی کھڑیاں پوچھ دی رہی ہے اماں دا جایا او میرا منا دا عاشق ویر او میرا سنت ابراہیم دا پابند بھرا ہر کوئی حج دی وجہ تیاری اچ مصروف ہے تائیں سفر دی تیاری کر لی روندی ہوئی ہیں بہنہ نو آکھیس میں نو حج پڑھن کوئی نہیں دینا میں نہیں چاہتا میرا خون حاجیاں دے جھرمٹ چھپ ونجے میں نہیں چاہتا اللہ دے گھر دے وچ کعبہ دی حرمت پامال ہوئے روندی ہوئی ہیں پردے دار رلا کے ٹر پہ رستے خبر ملی جو وکیل ماریا گئے بھلا انہیں بڑا بہترین جملہ قبلہ و کعبہ حافظ ریاض صاحب تھا وہ فرمائے دے دو ہستیاں دی زندگی خوشی آئی نہیں ایک سید الساجدین دی زندگی ایک مولا امیر دی وڈی دھی دی زندگی پوری زندگی ایک سکھ نہیں آئے میں جو شروع کیتا ہے اس پورے عرصے کی دائیں سکھ ڈٹھا نہیں ڈٹھا کربلا پہنچی تو مسلم بھول گیا فوجان دے جرمٹ ڈٹھے دو داون بھول گئی 10ویں محرم دی رات ڈھلی ڈٹھس بھرا مردان خطبے پہ دین دے بہن پردے دارج تبلیغ پہ کر دی دیں چڑے آتے چمن بطول تے لٹ پائے گئی اللہ راضی انہیں بھائی 2-3 منٹ توجہ کرو حالت ای شریف لوگ بیٹھے ہو ایک جوان دی لاش آندی آئی سیزادیاں روینا حالے روندیاں بیٹھی ہوندیاں یا دعا میدان جو صد مریں دائی مولا میرا آخری سلام ہو سیدادیاں نو پہلا بھول ویندا سادات بیٹھے ہو معذرت کر کے لفظادا ہر دلان تے پہلا بھول ویندا مگر ایک ایو جیاں لتھے جے دے لہن نال بی بیاں نو سارے بھول گئے لاش تا نہیں آئی بس اعلان دی آواز آئیے قد قتل العباس جلے عباس دا نا سنے آئے بی بیاں دے وین بلند ہوئے سارے جوان بھول گئے اور نمازی لوگ بیٹھے ہو حال عباس نوروں دیا ودیاں ہیں ایک جبریل کربلا وچ نوہ پڑے آئے سینی نو عباس ہی بھول گئے جبریل ودا دے اللہ قد قتل الحسین بے کربلا جی اللہ زبہ الحسین بے کربلا لوگو حسین مارے آگی ہے اگے تک کوئی بی بی کہیں جوان رون دی آئی کئی بی بی کہیں جوان رون دی آئی مگر جدا جبریل دا نوہ سنے آئے ہر بی بی آدھی ہے واہ محمد اللہ راضی انہیں قبلہ استاد العلماء فرمین دیاں غلط پڑھتے نو لوگ جڑے آدن راتی لٹیاں زہرا دیاں دھیاں حالے بھرا دی شہادت نو کچھ دیر گزری ہائی ایک آواز گونجیے لوٹو تبرکات علیو بطول کو جی قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو بس آخری لفظ ایک ایو جیاں ویلا آئے بی بی تے جڑے ویلے حسین دی شہادتی بھلا بیٹھیے کیڑا ویلا ہائی امام زمانہ فرمین دن وبرزنا من الخدور ناشرات شعور ولاتمات الوجوہ ایک ایو جیاں ٹائم آئے بی بی نو سکا بھرا بھول گیا ہے کیڑا ٹائم آئی فرمین
دن جدا سڑے ہوئے خیمیاں جو بہر آئی ہیں ناشرات شور سران دے وال کھلے ہوئے ہیں ولا تمات الوجوہ ہر بی بی موت ماتم کریں دی آئی آدیوں سن نانا دھیاں دینے بھگئی ای شالا دین بچو اللہ لعنت اللہ علیہ وسیعلم الذین ظلموا